نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہے، اونٹنی کا نام خصبہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر وادی نمرہ جو عرفات کی وہاں پر مسجد ہے، وادی ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہوتے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلیغ اور عظیم ترین خطبہ دیتے۔ اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، شہادت کی کلمات کہے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی، پھر جو باتیں کہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری بات غور سے سنو، مجھے نہیں معلوم، غالباً میں تم سے اپنے اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی نہ مل سکوں گا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن، موجودہ مہینہ اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی، پھر اس کے بعد شہادت کے کلمات کہے۔ شہادت کے کلمات کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر یہ کلمات ادا کر کے لوگوں کو یہ وصیت کرے کہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ پھر جو نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم خطبے میں دیا وہ یہ ہے کہ تمہارا مال، تمہاری آبرو اور تمہارا خون ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن، یعنی یوم العرفہ حرمت والا دن ہے، حج کے دن ہے۔ حج تو مہینہ، حج کا مہینہ ہی پورا حرمت والا مہینہ ہے، پھر اوپر سے اس کی برکت ہے۔ یوم العرفہ وہ دن کے جس طرح اس دن کی حرمت ہے، اسی طرح جو ہے نا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حرمتیں ہیں وہ ہے اس کا مال، اس کی عزت اور اس کا خون۔ کوئی کسی کا نہیں لے سکتے، یہ کوئی کسی کا نہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپیئر کر کے بتایا کہ جس طرح آج کا دن اور موجودہ مہینہ یعنی ذی الحجہ اور موجودہ شہر یعنی مکہ شہر، مکہ شہر کی کیا حرمتیں ہیں، سبحان اللہ۔ جو بھی اس جگہ داخل ہو جائے وہ امن میں آ جائے گا، اور وہاں کی حرمتیں ہیں، وہاں پر آپ گناہ کے کام کرنا تو بہت دور کی بات، سوچ بھی نہیں سکتے۔ کسی کو تکلیف پہنچانا، گناہ، لڑائی جھگڑا، جھوٹ وغیرہ، غبن وغیرہ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہاں پر، گناہ لکھ دیا جاتا، سوچنے پر بھی لکھ دیا۔ حرمت ہے بھائی، اس جگہ کی حرمت ہے، وہ شہر معمولی نہیں ہے۔ تمام دنیا میں جو جتنا مقام ہے، جتنے ایریاز ہے، ان سب میں اس ایریا کی برکت ہے، حرمت ہے، اس کی ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ وہاں پر پہنچ کر لڑائی جھگڑے کریں، غصہ کریں، یا پھر جو ہے نا سبحان اللہ یہ کریں، وہاں پر کوئی بھی گناہ کریں گے تو وہ لکھ لیا جائے گا، ایک گناہ لکھ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو نہیں کرنا چاہیے، وہ اس جگہ کی حرمت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ کمپیئر کر کے، جو پہلی چیز کہ خون ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حرام ہے، جو چیزیں وہ ہے خون، عزت اور مال، کوئی کسی کا نہیں لے سکتا۔ کتنی بڑی چیز ہے، اور یہی چیز سے آج ہم محروم ہیں، اللہ رحم کرے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہمارے خون میں پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیع بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ کہا جاتا ہے یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا۔ یہ بارہا جہالت کے دور سے چلا آ رہا تھا، یہ
دونوں قبیلوں کے بیچ میں جو دشمنی ہے، جو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کی اس بات سے کہ اب یہ چیز جو ہے نا، اب یہ ختم کر رہا ہوں میں، یہ خون کا جو معاملہ تھا جو پچھلے دور سے چلا آ رہا تھا، اب اسے ختم کر رہا ہوں۔ اور پھر کہا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہو گیا، یعنی اپنے خاندان سے پہلے شروعات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کوئی سود وصول نہیں ہوگا، اور پہلے میرے خاندان سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں، عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اب وہ کوئی جو ہے نا وصول نہیں کریں گے، جتنا بھی سود سب تھا سب ختم ہو گیا، اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہو گیا۔ لوگوں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہیں حلال کی ہیں۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو نہ آنے دیں جو انہیں گوارا نہیں، اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے سے کھلاؤ اور پہناؤ۔ یہ مردوں سے کہا گیا، اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں عورتوں کے تعلق سے یہ بتایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کی اجازت سے تم نے انہیں حلال کیا، اپنی اوپر حلال کیا ہے، اللہ نے تم کو ایک امانت کے طور پر عطا کیا ہے عورتوں کے معاملے میں۔ اور یہاں پر دیکھیے مارنے کا حکم کہ عورت کو کس اس پر مارنا کہ وہ اگر جو ہے نا مرد کو جو پسند نہیں ہے، شوہر کو جو پسند نہیں ہے، ایسے کسی شخص کو اس کے بستر پر آنے دے، اور تب تم کو اجازت ہے کہ تم مار سکتے ہو عورت کو، اور مار بھی ہلکی مار مارنا، سخت مار نہ مارنا، اور معروف طریقے سے، بہترین طریقے سے ان کے ساتھ رہو، بسو یا کھلاؤ اور پہناؤ۔ کتنا بڑا پیغام ہے اس میں، کتنی بڑی نصیحت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نے فرمایا اے لوگو، میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ یعنی یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی، میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں ایسے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور بار بار ہم لوگوں نے اس بات کو کہا بھی، سنا بھی، اور بار بار ہم دہراتے کہ کوئی چیز مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اس کو ہمارے سامنے ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ ہے نا اس کو غلاف میں لپٹ کر، اس کو جو ہے نا ایک عزت دے کر احترام کے ساتھ اوپر رکھ دیں، اور بالکل اس کا معاملہ جو ہے پڑھنے کی حد تک رکھیں، اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے زندگی میں تو کہاں سے مضبوطی سے پکڑیں گے؟ یہ اللہ کی کتاب ایک معجزہ ہمارے بیچ میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہ تھی کہ اس کو پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ گمراہی سے بچنا ہے، ہر قسم کی گمراہی سے بچنا ہے، ڈارکنیس میں جانے سے بچنا ہے، تو چاہیے کہ اس قرآن کو پکڑے رہیں، اور پکڑنے کے لیے اس کو سامنے رکھنا، اس کو ویسا پڑھنا، کوئی بھی معاملہ ہو ہم قرآن میں اس کا حل دیکھیں، کچھ بھی معاملہ ہو ہمارے ساتھ ہم دیکھیں گے قرآن کیا کہتا ہے اس معاملے کے تعلق سے، اور پورا قرآن میں اس بات کا موجود ہے۔ سبحان اللہ، ہر معاملے کا جو ہے نا ہمارے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنی مضبوطی سے اس قرآن کو پکڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہترین نصیحت عظیم خطبے میں، آخری خطبہ، اتنا مجموعہ پھر دوبارہ نہیں جمع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران میں، اور کون سے دن، عرفہ کا دن، جس دن کے بارے میں ہم کو پتا ہے کیا اہمیت ہے عرفات کی، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کتاب اور سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور پھر کہا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چند باتیں بھی کہی، جس میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا،
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جو ہے نا مٹی سے پیدا کیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی اوقات نہ بھولے, انسان کو یاد رہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. مال انسان علی التراب فی التراب من التراب الی التراب, انسان کیا ہے؟ مٹی پر رہا, مٹی سے بنا, مٹی پر رہا, مٹی پر چلا اور مٹی میں گیا اور مٹی مٹی ہو گیا. یہی ہے انسان کی حقیقت. انسان کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. جمی کو عرب پر فوقیت نہیں ہے, کوئی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے, کوئی امیر کو غریب پر فوقیت نہیں ہے سوائے تقوی کے. تو کسی انسان کے اوپر کسی کی کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کے. تو یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ میں کو کوئی عرب پر, گورے کو کالے پر, اور امیر کو فقیر پر, یا اسی طرح بہت سے باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے, کوئی کسی سے افضل نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس کے پاس تقوی زیادہ ہو. تو اصل کرائٹیریا کیا ہے؟ اللہ کا تقوی جس کے پاس زیادہ ہے وہ سب سے زیادہ افضل شخص ہے. اصل تقوی اللہ کا ڈر, اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوں. اور اس عظیم ترین خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ موٹے موٹے تمام باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر دیا کہ دیکھو غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, جو بھی تمہارے زیر تحت ہے یعنی کہ تمہارے انڈر میں جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو اب یہ اگر ہم دیکھیں یہ نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, تو پھر آج ہمارا معاملہ کیوں ایسا ہے؟ ہمارے انفرادی معاملات دیکھیں, آپس کے معاملات ہم دیکھیں, کیا کچھ ہم کرتے ہیں, خیانت کرتے, جھوٹ, غبن, دھوکے میں تو اتنے ہیں, میراث کا مال کسی کا بھی کھا جاتے ہیں. تو یہ معاملات کی اتنی بگاڑ کے لیول پر ہے, اور یہ کہہ کر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں. اور سوچئے کئی اور ہم پر کیسے انگلیاں اٹھائے جاتے ہیں. برنارڈ شاہ نے کہا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو میں یہ جب قرآن کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ایسی کتاب کوئی ہو ہی نہیں سکتی, اور جب اس کے فالوورز کو دیکھتا ہوں یعنی مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے ذلیل تر قوم کوئی نہیں ہے. کتنا بڑا چانٹا ہے ہمارے منہ پر کہ قرآن ایک طرف ہے اور ہم اس کے فالوورز, ہم اس کے ماننے والے, ہمارے وربل ہمارا جو ہے اس کا تعلق, تو کتنی کی دوری ہے. اس سے ذلیل قوم کوئی نہیں ہے. تو سوچے ہم, یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں جو دھوکہ دیتے, جو جھوٹ بولتے, جو غبن کرتے, جو امانتوں میں خیانت کرتے. کیسی پھر ہماری جو ہے نا اتنی لا تعلقی کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بس مرنے کا انتظار ہے اور ہم کو جنت مل جائے گی. کس طرح کے ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزارے, کیسی نصیحتیں کرے, کیا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہم یہ دیکھیں نا, یہ نصیحتوں پر عمل کریں گے. یہ قرآن جو ہمارا جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرائٹیریا بتا دیے کہ اگر جو اس پر فالو کرے, اس کو مضبوطی سے تھامیں گے, وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. گمراہی سے بچنے کا بہت بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر گیا اپنی نصیحت میں, اپنے آخری خطبے میں نصیحت کے طور پر. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں, میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوں گے, اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. اور تم میرے تعلق سے, اور اگر تم سے میرے تعلق سے پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے, یعنی اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن میرے تعلق سے پوچھیں گے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایڈریس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا کہو گے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا ہم شہادت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر دی, پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا.
یوزولی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ہم لوگوں نے پیچھے بھی پڑھا کہ کتنا ادب اور احترام کرتے تھے کہ نگاہ سے نگاہ اٹھا، نگاہ دیکھ کر بات نہیں کرتے تھے، سر جھکا کر بات کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی نہیں ہوتی تھی آواز، بہت زیادہ عزت اور احترام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوزولی جب بھی کوئی سوال کرتے تھے، پہلا طرز عمل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ رہتا تھا کہ وہ خاموش رہتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے، اور اگر جواب بھی دینا رہتا تو یہ جواب دیتے تھے پورے ادب کے دائرے میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ لوگوں، جب میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا کہو گے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا کہا کہ لوگوں، کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، تبلیغ کا جتنا بھی تھا مرحلہ وہ پورا آپ نے مکمل کر دیا، پیغام پہنچا دیا، اللہ کا جو بھی پیغام تھا وہ پہنچا دیا، اور خیر خواہی کا حق ادا کیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے، یعنی بالکل شہادت کی انگلی، سوچے آپ لوگ امیجن کریں کہ اپنی شہادت کی انگلی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اٹھایا، یعنی اوپر کی طرف اٹھایا، اور پھر لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے، پہلے اسٹریٹ کر کے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ جب یہ خطبہ دے رہے تھے، سوچے 1.25 کے مجموعے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، پھر یہ ایک تو اللہ کی طرف سے تھی مدد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کہا سب تک پہنچا، پھر وہ جو تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے ایک ایک تھوڑی تھوڑی دوری پر ٹھہرے ہوئے تھے، ایک سنتا وہاں پر پہنچاتا، اس طرح سے کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوہرا کیسا رہے تھے، رائٹ سائڈ کہتے تھے، سامنے کہتے تھے، پھر لیفٹ سائڈ کہتے تھے، اور اسی طرح شہادت کا بھی جو معاملہ تھا، انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر پھر نیچے کی طرف کرے، یعنی لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے کہا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہے۔ اب یہ لوگ یہ گواہی دے رہے ہیں، اللہ اب یہ جو ہے نا، میں نے تو اپنا کام پورا کیا، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا یہ شہادت لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت لی بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ کو گواہ بھی بنایا، اللہ تو گواہ ہے۔ یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اب یہ جو قیامت کے دن میرے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو نہیں معلوم تھا، یا ہم تک یہ بات نہیں پہنچی تھی، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سائی اور آف ریلیف تھا۔ سوچے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سائی اور آف ریلیف یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے پورا حق ادا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی کا حق ادا کیا، پیغام پورا پہنچایا، رسالت مکمل کی، ہر چیز آپ نے ادا کی۔ سبحان اللہ۔ اور کیسے کون کون سے مراحل سے گزرے پورا دیکھیں، یہ 23 سال کا اگر ہم دیکھیں کہ طائف کا کیسے دن آئے، اللہ اکبر، کیسا طائف کے دن تھے، اور کس طرح مکے میں ایک سوشل اکانومک بائیکاٹ کیا گیا، کمپلیٹ بائیکاٹ 3 سال تک، کیا معاملہ تھا، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد مجبور کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کے لیے، پھر غزوات ہوئے، غزوات میں کیسے کیسے معاملات ہوئے، کس طرح سے 70 شہید ہوئے غزوہ احد میں، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے زخمی ہوئے تھے غزوہ احد میں، کیسے کیسے مراحل سے گزر کر یہ مکمل ہوا، یہ پوری تبلیغ، یہ خیر خواہی کا معاملہ کب مکمل ہوا، یہ 1.25 کا یہ مجموعہ جو آج ہوا، 13 سال تک صرف ایک مٹھی تھے، بدر میں صرف 313۔ آپ لوگ سوچے نا، اب ہم سب پڑھتے ہوئے آئے، یہ 313 رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے گزارے، اور یہ بولے کہ اللہ یہ بس یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، بس آج آج اس زمین پر یہ ختم ہو جائیں گے تو کوئی اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا، تجھ پر یقین رکھتے ہوئے، تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے، یہ مٹھی بھر جو ہے نا میری محنت، 13 سال کی محنت، 13 اور 15 سال، 13 سال کی مکی کی دور، 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، 15 سال کی محنت آپ میں سامنے لا کر رکھ دیا، اب تو بچا لے اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ 10 ذی الحجہ میں 1.25 کے مجموعے کے اندر یہ لوگ گواہی دیے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کر دیا، آپ نے اپنا پورا حق ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی لیے بھی، اللہ کو گواہ بھی بنائے۔ اور ہم سوچے نا، یہ آسان تھا
کیسے کیسے مرحلوں سے ہوا یہ. آج اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کئی امور بیان فرمائے، اور جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا. اللہ اکبر، کتنا بڑا دن تھا یہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یوم العرفہ کے دن. یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، یوم العرفہ کے دن کا خطبہ جس کو خطبۃ الحجۃ الوداع کہا جاتا، اس دن اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین مکمل کر دیا. دین مکمل ہو گیا، اب کوئی ایڈیشن کوئی سبٹریکشن نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی بھی لی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم گواہی دیے کہ مکمل طور پر آپ نے ہم کو پہنچا دیا ہر وہ چیز. پھر آپ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ آیت نازل فرما دی کہ دین مکمل ہو گیا ہے. آج کے دن یعنی یوم العرفہ 10 ہجری کے دن اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. اللہ اکبر. نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی نعمت جو ہم کو عطا فرمائی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. یہ مکمل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا. یہی وہ دین ہے جس کو اللہ نے پسند کر لیا، اور اللہ کے نزدیک جو قابل قبول دین ہے وہ دین اسلام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب یہ پورا ہوا خطبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ بھی کہا، لوگوں اب تم لوگوں میں سے جو حاضر ہیں وہ جو غائب ہے ان کو پہنچائے. اللہ اکبر. جو حاضر تھے وہاں پر 1.25 کا مجموعہ وہ حاضر تھے. جتنے بھی لوگ جو نہیں آئے وہ بھی آتے غائب میں، اور غائب میں قیامت کے دن تک ہر وہ شخص جو آئے ان کو پہنچائے. تو اب یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ یہ آگے جو یہ نعمت پوری کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جو ہم کو دین اسلام اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، اس کو ہم دوسروں تک ہماری نسلوں تک پہنچائے حتیٰ کہ قیامت تک پہنچتا رہے گا. یہ اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ یہ نعمت اور سعادت کا دن تھا. خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور پھر اقامت کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی. پھر اقامت کہی اور آپ نے 2 رکعت عصر کی نماز پڑھائی. دونوں کو ظہر کے وقت میں جمع تقدیم کے طور پر اکٹھا کیا اور ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبہ مکمل ہوا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اذان دیے. اس کے بعد اقامت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز قصر کر کے یعنی 4 رکعت کو 2 رکعت کر کے پڑھایا، اور پھر اس کے بعد اور ایک اقامت دیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز بھی پڑھائی، یعنی ارلی کر کے پڑھائی، جمع تقدیم کر کے پڑھایا، اور اس کے بعد کوئی درمیان میں نماز نہیں پڑھی، کوئی نفل نماز نہیں. ٹھیک ہے، سفر میں کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا. دیکھیے یہاں پر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم دیکھیں ظہر میں کتنے نمازیں ہوتے، 10 رکعت رہتے، مگر سفر میں صرف 2 رکعت نماز، وہ بھی 4 فرض کو 2 رکعت کر کے پڑھے قصر کر کے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نفل نماز نہیں پڑھائی. پھر جائے وقوف پر تشریف لائے، اونٹنی کا شکم چٹانوں کی جانب کیا اور قبلے رخ ہو کر مسلسل وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. یہی عرفات کا دن ہے، یہی عرفات کے دن کی دعائیں ہیں. اللہ اکبر. مسلسل یعنی کنٹینیوس طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑ کر دعا کی. اور یہ جو ہے نا عرفات کا دن اور اس کی دعائیں ہیں. اور تھوڑی زردی چلی گئی تو پھر روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز 1 اذان اور 2 اقامت سے پڑھی اور درمیان میں کوئی نماز نہیں پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے.
پھر صبح تڑکے کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور مشعر الحرام آ گئے اور وہاں قبلے رخ ہو کر دعا کی، تکبیر و تحلیل اور توحید کے کلمات کہتے رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مسلسل قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے رہے، مسلسل وقوف کیے، یعنی کمپلیٹلی اتنی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ہاتھ اٹھا کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ دیکھا، اتنی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی ظاہر ہو رہی تھی، یہ ہاتھ اٹھا کر دعا جو کرتے رہے۔ سوچے کیا رب سے کیا مانگ رہے تھے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو امت کے لیے اتنا کرے، ہم سوچے ہماری دعاؤں میں ہم کتنا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ہم کتنا آگے بڑھ کر کرتے ہیں، مسلسل دعا کرتے رہے، کیا دعا کرے ہوں گے، ہم جسٹ امیجن تو کریں۔ اور ایک اتنا مصروف ہو کر دعا کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اونٹنی کا جو ہے وہ تھا لگام جو ہاتھ میں تھی وہ گر گئی، تو ایک ہاتھ سے پکڑ کر دوسرا ہاتھ اٹھا ہوا ہی تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے بہرحال دعا کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب یعنی سورج کی زردی ظاہر ہو گئی تو مزدلفہ کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور دو اقامت سے پڑھی، ٹھیک ہے، اور پھر درمیان میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ مغرب کے 3 رکعت تو اسی طرح پڑھے جاتے، اس کو قصر نہیں کیا جاتا، اور عشاء کے پھر 2 نماز، یعنی ٹوٹل 5 رکعت نماز پڑھے، 2 اقامت، ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں کوئی نماز نہیں پڑھے، پھر وہاں پر مزدلفہ پر وہیں پر لیٹ گئے، پھر طلوع فجر تک کے لیے لیٹے رہے، پھر صبح تڑکے ہی سے یعنی ارلی فجر کی نماز پڑھے اور مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں جو مشعر الحرام مسجد ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور وہاں قبلہ رخ ہو کر پھر دعا کی، پھر تکبیر تحلیل، تکبیر کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور توحید جو ہے نا لا الہ الا اللہ کے کلمات کہتے رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو گئے اور جمرہ کبریٰ پر آ کر اسے 7 کنکریاں ماری، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے۔ اس جمرے کو کنکری مارنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک پکارتے رہے، یعنی لبیک یہاں تک پڑھنا ہے، یہاں سے مزدلفہ سے نکل کر جمرات پر گئے، جمرات میں جمرۃ الکبریٰ یعنی جمرۃ الکبریٰ جو بڑا ہے، جمرہ کبریٰ جس کو کہا جاتا، وہاں پر جا کر 7 کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارے، ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہنا، ٹھیک ہے، ہر کنکری جب مارتے ہیں، جب ہم وہ جمرہ کبریٰ کی طرف پھینکتے ہیں تو وہ پھینکتے وقت اللہ اکبر کہنا، اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ جب ہوا یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، تلبیہ یہاں تک، تلبیہ کا اینڈ یہاں پر ہے۔ پھر نیز اس جمرے کے پاس ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے رہے کہ مجھ سے اپنے اعمال حج سیکھ لو، غالباً میں اپنے اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا، یعنی یہ میرا لاسٹ حج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیئرویل کا یعنی سب کو الوداع کہا کہ اب میں تم سے نیکسٹ ایئر نہیں مل سکوں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی لوگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرماتے رہے، اور آپ سوچیں کیا کنڈیشن تھا ہوگا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، سبحان اللہ، کیسا ان کا معاملہ ہو رہا تھا ہوگا، کیسی محبت تھی۔ سوچے نا وہ سابقون اولون کے بارے میں سوچے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح، اور سبحان اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ غالباً نیکسٹ ایئر میں تم سے نہیں مل سکوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں اپنے ڈیرے پر تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے 100 میں سے 63 یعنی 63 اونٹ نہر کیے، باقی یعنی 37
یعنی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر کیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں نے اس کا گوشت تناول کیا اور شوربہ پیا. تو سبحان اللہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے یعنی اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ میں سے 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کیے یعنی ذبح کیا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریمیننگ 37 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہر اونٹ میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا لیا گیا، کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے اس کا گوشت تناول کیا اور شوربہ بھی پیا. یعنی قربانی کا گوشت جو جانور تھا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور وہاں پر یہ گوشت بھی تناول کرے اور پھر شوربہ پیا. قربانی سے فارغ ہو کر حجام کو بلایا گیا اور سر کا داہنا حصہ دیا. اس نے مونڈ کر ایک دو بال لوگوں میں تقسیم کر دیے. پھر بایاں حصہ مونڈ کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لائے اور طواف افاضہ کیا، لیکن صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کی. اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر بنو عبد المطلب کے پاس آئے. وہ لوگ زمزم پلا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں پر یعنی مزدلفہ سے گئے، جمرہ کبریٰ کے پاس کنکری مارے 7 بار، وہاں پر تلبیہ اینڈ ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کرے. 63 جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے کرے. پھر the remaining 100 میں سے 63 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. 37 یعنی 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر اونٹ سے گوشت کا کچھ ٹکڑا لے لے اور اس کی ہانڈی چڑھائے یعنی کچھ پکائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کھایا اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی کھائے. پھر اس کے بعد اپنا سر منڈوائے. ٹھیک ہے، تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوا. ٹھیک ہے، جمرہ کبریٰ، پھر قربانی، اور پھر سر منڈوایا گیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہنے. ٹھیک ہے، احرام سے نکلے اور کپڑے پہنے اور خوشبو لگا کر، پتہ نہیں کس کے موبائل سے جو ہے نا ڈسٹربنس ہو رہا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگائے اور اس کے بعد سوار ہو کر اپنا سر منڈوائے. پھر جو ہے نا طواف افاضہ کیا. ٹھیک ہے، طواف افاضہ کرے، بیت اللہ کی طرف آئے. وہاں سے نکل کر قربانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئے بیت اللہ کی طرف، یعنی مکہ آ کر کعبے کا طواف کرے جس کو طواف افاضہ کہا جاتا. اور سعی نہیں کی تو یہ حج قران والوں کے لیے یہ ہے کہ 2 سعی تو کرنا ہے حج قران والوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو عمرہ کرے تھے اس میں ہی نیت اگر کوئی شخص کر لے کہ میں یہ نیت میں یعنی یہ عمرے کا جو سعی ہے اس میں حج کی بھی نیت کر لیتا ہوں تو یہ کافی ہوگا. اگر کوئی نیت نہیں کرے تو ان کو تو 2 سعی کرنا ہے. ٹھیک ہے، حج قران اور حج تمتع میں 2 سعی ہے، صرف اس میں حج افراد میں ایک ہی سعی رہے گی، وہ ہے حج کی سعی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح نہیں کی. اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر بنو عبد المطلب کے پاس آئے جو قبیلے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے.
वो लोग जमजम का पानी निकाल रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग खींचो, कहीं ऐसा ना हो कि लोग तुमको मगलूब कर देंगे और ये कहेंगे कि नहीं, अब ये खींचने के लिए स्पेशली जमजम का पानी जो है ना स्पेशल लोगों के लिए रहा, इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं करे और इसको एक हज का एक रुकन बनाएंगे और मुश्किल में पड़ जाएंगे लोग। आप सोचे कितनी बड़ी बात होती थी वाकई में। ठीक है, जमजम का पानी का अगर खींच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खींचते तो लोग समझते थे कि ये भी एक हज का रुकन है, या फिर जो है ना दूसरों को खींचने से महरूम कर देंगे। तो फिर सुबहान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर कहा कि नहीं, तुम लोग ही खींचो, अगर ये खौफ ना होता कि लोग तुम्हें मगलूब ना कर दें तो मैं भी तुम्हारे साथ ज़रूर खींचता। चुनाचे इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक डोल पानी दिया। इसके चुनाचे इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक डोल पानी दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना वापस आ गए और वहाँ अय्याम तशरीक यानी 11, 12, 13 जिलहिज्जा 11, 12, 13 जिलहिज्जा को अय्याम तशरीक कहा जाता है। तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11, 12, 13 जिलहिज्जा तक ठहर कर तीनों जमरात को रोज़ाना सूरज ढलने के बाद कंकरी मारते रहे। जमरे सुगरा से शुरू करते, इसे 7 कंकरियाँ मारते और हर कंकरी के साथ तकबीर कहते यानी अल्लाह अकबर कहते, फिर जमरे वुस्ता और इसके बाद जमरे कुबरा के साथ यही करते। 11, 12, 13 जिलहिज्जा को अय्याम तशरीक कहते हैं। इस दिन जमरात को कंकरी मारना होगा सूरज ढलने के बाद। जमरे सुगरा से स्टार्ट करना होगा, ठीक है, उसको 7 कंकरियां, फिर जमरे वुस्ता पहले किससे स्टार्ट करेंगे, जमरे सुगरा से, ठीक है, जो छोटा वाला जमरा है वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर जमरे वुस्ता पर आएंगे, फिर जमरे कुबरा पर। तीनों को कंकरी मारना होगा 11, 12, 13, ठीक है। तो ये 7 करना है ना, आसार कदीमा के पीछे दौड़े, ना ये जूता है, ना ये तलवार है, ना ये बाल है। अल्लाह ताला हम जितना पढ़े, जितने नसीहतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस अजीम खुतबे में किए, अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए। इसमें जो बेहतरीन नसीहत थी वो 2 चीज़ें हमको पकड़ने वाला अल्लाह ताला हमको बनाए, मजबूती से कुरान को पकड़ने वाला, और उसका पकड़ना इन द सेंस कि हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी कुरान हो। हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब पूछा गया तो आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर देखना है कुलुक तो वो है कुरान। कुरान चलते फिरते कुरान थे, सुबहान अल्लाह, यानी अमल इतना ज़्यादा था। तो अमल से ही हम जो है ना अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। अल्लाह हमको तौफीक दे कि ऐसे अमल कर सके जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए और अल्लाह हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए और अल्लाह हमको नेक तौफीक अता फरमाए ताकि हमारी ज़िंदगी कामयाब और आखिरत कामयाब हो जाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।